کابینہ کمیٹی برائے لا اینڈ آرڈر کی ملتان آمد سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ چیئرمین کابینہ کمیٹی کی زیر صدارت سرکٹ ہاؤس ملتان میں اجلاس۔ صوبائی وزیر خزانہ مشتبہ شجاع، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور دیگر کی شرکت۔ مزید بات کر لیتے ہیں، مہر عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مہر، بتائے گا کمیٹی میں کیا کیا شامل ہے؟ بالکل بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایات پر جو محرم الحرام کی سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے کابینہ کمیٹی برائے لا اینڈ آرڈر ملتان پہنچ گئے ہیں۔ اس میں جو صوبائی وزیر و چیئرمین کابینہ کمیٹی ہیں خواجہ سلمان رفیق ہیں، ان کی وہ ساتھ ہیں، اس کمیٹی کا حصہ ہیں۔ صوبائی وزیر خزانہ مشتبہ شجاع رحمان ہیں، وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان ہیں، اسی طرح وزیر زراعت سید عاشق حسین کرمانی ہیں۔ ان کے ساتھ آئی جی پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان انور، اسپیشل سیکرٹری داخلہ فضل الرحمان ہیں، ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ ذوالفقار حمید ہیں، ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی وسیم سیال اس کابینہ کمیٹی کا حصہ تھا، جنہوں نے ملتان میں مختلف جو محرم الحرام کے روٹس کا، جلوسوں کا، مجالس کی جگہوں کا جو ہے وہ وہاں پہ خود جا کر دیکھا، سیکیورٹی کے انتظامات چیک کیے، اور اس حوالے سے خواجہ سلمان رفیق جو کہ ان کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کو پرامن بنانے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عاشورہ کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھنا، بلکہ سیکیورٹی صورتحال اسی طرح سے اس پر فوکس جاری رہے گا۔ خواجہ سلمان کا مزید کہنا تھا کہ جلوس کے راستوں میں سرکاری سبیل بھی لگائی جا رہی ہے۔ پنجاب بھر سے رپورٹس محکمہ داخلہ کے مرکزی کنٹرول روم میں یہ دیکھی بھی جا رہی ہے۔ اس موقع پر تمام ڈویژنل ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی اوز نے بھی بریفنگ دی۔ ملتان کی کمشنر مریم خان، ڈپٹی کمشنر وسیم احمد سندھو بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ملتان کی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے مکمل طور پر بریفنگ دی اور بتایا کہ ملتان ڈویژن میں 910 جلوس جبکہ 3182 مجالس برپا کی جا رہی ہیں۔ 10 محرم تک جو مکمل سیکیورٹی کے انتظامات ہیں، اس حوالے سے کیمرے لگا دیے گئے ہیں، پیچ ورک مکمل ہے، جس کا کابینہ کمیٹی اور ان کے تمام جو ارکان تھے انہوں نے خود بھی وزٹ کیا اور اطمینان کا اظہار کیا، اور اس وقت بھی وہ ملتان میں موجود ہے۔ اور اس حوالے سے مزید جو محرم الحرام کے انتظامات ہیں، اس حوالے سے مزید معاملات، مذہبی رہنماؤں سے ملاقاتیں اور ڈپٹی کمشنر اور کمشنر ملتان سے اس حوالے سے مزید جو بریفنگ کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ جی، بریفنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ مہر عمران ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ چپکلا میں محرم الحرام کے سلسلے میں مجالس عزا کا آغاز۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کر دیے گئے۔ 25 مجالس عزا اور روایتی جلوس برآمد ہوں گے۔ مزید جان لیتے ہیں تجمل حسین قریشی سے۔ خانیوال میں ڈی پی او خانیوال جناب اسمیل الرحمان کھڑک صاحب کی محنت ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی کو جو ہے فول پروف بنائے ہوئے ہے۔ انہوں نے خود بھی امام برگاہ حیدری اڈا وزٹ کیا ہے، جلوس روٹ کا بھی وزٹ کیا ہے۔ سیکیورٹی احمد پور شرقیہ میں مہنگائی کا طوفان نہ تھم سکا، جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں ہو شبہ اضافہ۔ ادویات مہنگی ہونے سے مریضوں کی جان پر بنائی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ عوام پر ظلم ہے۔ احمد پور شرقیہ میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا، جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں ہو شربہ اضافہ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عام آدمی کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ مختلف اینٹی بایوٹک، کھانسی کے سیرپ، دماغی امراض اور مرگی کی ادویات 30 سے 35% مہنگی ہو گئی ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ وہ بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کریں یا بوڑھے والدین کی ادویات، حکومت مہنگائی پر کنٹرول کرے۔ جب میں دوائی لینے آتا ہوں روز ان کا ریٹ بڑا ہوتا ہے۔ پہلے 150 کی پٹی تھی، اب یہ 300 سے اوپر ہو گئی ہے۔ 2 میٹر پٹی لگتی ہے میری، تقریباً 500-550 روپے کی وہ پٹی ہو گئی ہے اب۔ شہری کہتے ہیں کہ ادویات کا جو بل پہلے 720 روپے تھا اب 940 روپے ہو گیا۔ ادویات سمیت ہر چیز کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے۔ عام آدمی کہاں جائے؟ پہلے جیسا نقطہ ہفتے دوائی پڑتا 740 روپے تھا، آج دوائی کے آیا تھا 920 بل بڑا پہ، جو بھی ریٹ بدلتا پہ، کھانا پینا شاہ ودے پین، بجلی دے بل ودے پین، گیس دے بل ودے پین، اصلا غریب عوام کتنا ونجو؟ دوائیں مہنگی ہیں، نکے بال ہیں، ہر چیز مہنگائی ہے، غریب کیا کرن۔ شہریوں نے حکومت سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کو قابو کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین مار نعیم کے ساتھ خادم حسین سومرو، روہی، احمد پور شرقیہ۔
उधर लिया में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम की तकसीम का सिलसिला जारी। गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल चौक आजम में बद इंतजामी के बायस खातून बेहोश हो गई। खातून को रेस्क्यू ने तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सेंटर में ना तो साये का इंतजाम है और ना ही पानी का। खवातीन फट पड़ी। खवातीन का कहना था कि तस्लील करके खवातीन को पैसे दिए जा रहे हैं। लिया में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम की तकसीम का सिलसिला जारी है। सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। सरकारी कीमतों में कमी के बावजूद मार्केट रेट ताहाल ज्यादा है। अदरक सरकारी निर्ख 560 के बजाय 700, लहसुन 300 के बजाय 450 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। में सब्जियों फलों की सरकारी और मार्केट कीमतों में वाज़ेह फर्क बरकरार। मार्केट में अदरक सरकारी निर्ख 560 की बजाय 700 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 300 है, जबकि मार्केट में 450 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर और प्याज की कीमत में 4 रुपए का इजाफा हो गया। सरकारी निर्खनामा में हरी मिर्च 80, प्याज 84, टमाटर 144, शिमला मिर्च 70, सब्ज धनिया 100 और बंद गोभी 94 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में शिमला मिर्च 130, बंद गोभी 150 और सब्ज धनिया 180 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी रेट लिस्ट में टिंडे, अरवी और भिंडी 110, करेला 84 रुपए फी किलो है। मार्केट में बैंगन 140, टिंडे और भिंडी 160, अरवी 170 रुपए फी किलो दस्तयाब है। कौनसा 250 और सिंजरी 270 रुपए फी किलो दस्तयाब है। सरकारी निर्खनामा के मुताबिक दुशहरी 130, सिंजरी 160, चौंसा और अनवर इटोल 150 रुपए फी किलो है। जामुन 300, लीची 500, आलू बुखारा 400, खुबानी 300, फालसा 400, पपीता 180, गरमा 74, देसी अनार 240 रुपए फी किलो, जबकि केले 160 रुपए फी दर्जन है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कामरान के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मुल्तान गैर हाजिर असासा के खिलाफ मुतहरिक। डीओ एलिमेंट्री जनाना का रहीम यार खान के स्कूलों पर छापा। इंतजामी उमूर के 11 खवातीन मुलाजमीन गैर हाजिर पाए गए। गैर हाजिर मुलाजमीन को नोटिस जारी कर दिए गए। गैर हाजिर मुलाजमीन को 2 दिन में जवाब जमा करवाने का हुक्म। डीओ का कहना था गैर तसल्ली बख्श जवाब की सूरत में कानूनी कार्रवाई होगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मुल्तान का एहसन इक़दाम। 3 गुमशुदा बच्चे वालिदैन के हवाले कर दिए गए। बच्चों में 12 साला नवीद सईद, 10 साला शहरिया, 11 साला अदील शामिल हैं। बच्चों का ताल्लुक पीर आदिल शाह, नौरंगाबाद, डीजी खान और कसूर से है। गुमशुदा बच्चों को वालिदैन से मिलवाना सीपीबी की अव्वलीन तरजीह है। वालिदैन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हुकाम के शुक्रगुजार। अपडेट करें आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मुल्तान का एहसन इक़दाम। 3 गुमशुदा बच्चे वालिदैन के हवाले कर दिए गए, जबकि बच्चों में 12 साला नवीद सईद, 10 साला शहरिया, 11 साला अदील शामिल हैं। बच्चों का ताल्लुक पीर आदिल शाह, नौरंगाबाद, डीजी खान और कसूर से है। गुमशुदा बच्चों को वालिदैन से मिलवाना सीपीबी की अव्वलीन तरजीह है। वालिदैन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हुकाम के शुक्रगुजार। आपको बता रहे हैं बच्चों में 12 साला नवीद सईद, 10 साला शहरिया, 11 साला अदील शामिल हैं। 3 गुमशुदा बच्चे वालिदैन के हवाले कर दिए गए हैं। बच्चों का ताल्लुक पीर आदिल शाह, नौरंगाबाद, डीजी खान और कसूर से है। गुमशुदा बच्चों को वालिदैन से मिलवाना सीपीबी की अव्वलीन तरजीह है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मुल्तान का एहसन इक़दाम। वालिदैन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हुकाम के शुक्रगुजार। 3 गुमशुदा बच्चे वालिदैन के हवाले कर दिए गए हैं। बच्चों में 12 साला नवीद सईद, 10 साला शहरियार, 11 साला अदील शामिल हैं, जबकि बच्चों का ताल्लुक पीर आदिल शाह, नौरंगाबाद, डीजी खान और कसूर से है। गुमशुदा बच्चों को वालिदैन से मिलवाना सीपीबी की अव्वलीन तरजीह है। वालिदैन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को और हुकाम के शुक्रगुजार हैं। अपडेट करें आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मुल्तान का एहसन इक़दाम। 3 गुमशुदा बच्चे वालिदैन के हवाले कर दिए गए। बच्चों में 12 साला नवीद सईद, 10 साला शहरियार, 11 साला अदील शामिल है। मुल्तान पुलिस का मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी। कुल 485 में से 101 जुलूस हसास करार दे दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं मुल्तान पुलिस का मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी है। कुल 485 में से 101 जुलूस हसास करार दे दिए गए हैं।
مزید بات کرنے کے لیے احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد، بتائیے گا حساس قرار دینے والے جو جلوس ہیں ان کے حوالے سے۔ ملتان میں محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی کے پلان کے حوالے سے بات کریں تو ملتان پولیس کی جانب سے تمام تر سیکیورٹی انتظامات جو ہے مکمل کر کے پلان جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ ملتان شہر میں ملتان پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ تقریباً 7000 سے زائد پولیس اہلکار اور افسران جو ہے وہ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ ٹوٹل جو ہے وہ کل جلوس جو ہے وہ 485 جلوس جو ہے ملتان شہر بھر میں نکالے جائیں گے، جن میں ملتان پولیس کی جانب سے 101 جلوسوں کو حساس قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ مجالس کے حوالے سے بات کریں تو ملتان میں مجالس جو ہیں وہ 1500 جو ہے وہ 33 مجالس جو ہیں وہ مختلف مقامات پر برپا ہوں گے، جن میں ملتان پولیس کی جانب سے 355 جو ہے وہ مجالس کو حساس قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ملتان میں سخت سیکیورٹی جو ہے وہ پلان تشکیل دیا گیا ہے۔ ابھی اس وقت جو ہے ہم دولت گیٹ امام بارگاہ پہ موجود ہیں، یہاں پر ایس پی سٹی حسن خاکی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ مختلف امام بارگاہ کا وزٹ کر رہے ہیں۔ ان سے جانیں گے سر کیا کہنا چاہیں گے، مختلف آپ امام بارگاہ کا دورہ کر رہے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام میں انتہائی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ آج کل 32 مجالس اعضاء منعقد کی جا رہی ہیں ڈسٹرکٹ ملتان میں، اور 4 جلوس ہیں، جس میں جو اہم جلوس کیٹیگری 1 ہے وہ حویلی مرید شاہ سے بھی برآمد ہوا ہے، جو کہ حرم گیٹ چوک پہ جا کے رات 10 بجے کے قریب اختتام پذیر ہوگا۔ اسی طریقے سے امام بارگاہ حسین آباد دولت گیٹ پہ ابھی کچھ دیر کے بعد یہاں پہ مجلس اعضاء کا آغاز ہونا ہے۔ امام بارگاہ شیخ یوسف گردیز یہ بھی کیٹیگری 1 کی یہاں پہ مجالس ہوتی ہے، جس میں کافی تعداد میں عزاداران یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ میں اگر آپ کو سیکیورٹی کے حوالے سے بات کروں تو ہم نے یہاں پر 3 ٹیئرز میں سیکیورٹی لگائی ہوئی ہے، اور جتنے بھی یہاں پہ شرکاء آتے ہیں ان کو 3 ٹیئرز میں چیک کیا جاتا ہے۔ امام بارگاہ حسین آباد میں ہم نے یہاں پر 3 وقت تھرو گیٹ لگائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر 20 CCTV کیمرہ بھی لگائے گئے ہیں۔ ایک یہاں پہ کنٹرول روم بنایا گیا ہے جس میں مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر تقریباً 150 کے قریب آفیسران و جوان اور ٹریفک کے جوان یہاں پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور اسی طرح 20 لیڈیز کانسٹیبلان کے لیے ہم نے 4 لیڈیز بوتھ بنائے ہیں، جہاں پر لیڈیز کی پراپر طریقے سے سرچ کرنے کے بعد ان کو مجلس میں شرکت کی پرمیشن دی جاتی ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، کیونکہ سٹی ڈویژن ملتان شہر کا بہت بڑا ڈویژن ہے، جس میں زیادہ تر جو ہے وہ بڑے بڑے امام بارگاہ جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں، اس حوالے سے ان کے حوالے سے سیکیورٹی پلان جو ہے وہ کیا کیا تشکیل دیے گئے، ان میں سے کتنے جو ہے وہ حساس قرار دیا ہوں؟ اس میں ہمارا جو امام بارگاہ ابو الفضل عباس ہے جو ہمارے تھانہ نیو ملتان میں آتا ہے، وہ بھی حساس میں آتا ہے، اس کے بھی سیکیورٹی پلان جس طریقے سے آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے وہاں بھی اس طریقے سے ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ اسی کے علاوہ جو حرم گیٹ اندرون شہر کے اندر حویلی مرید شاہ ہے، امام بارگاہ شاہ یوسف گردیز ہے، امام بارگاہ حسین آباد ہے، دیگر مقامات جتنے بھی امام بارگاہ ہیں، ہم نے ہر امام بارگاہ کو کوشش کی ہے کہ میکسیمم ہم نے وہاں پہ سیکیورٹی کے انتظامات کیے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ جی بالکل، ملتان میں اگر اوورآل محرم الحرام کے حوالے سے بات کریں تو CPO ملتان صادق علی ڈوگر جو ہیں وہ تمام جلوس اور مجالس کی جو ہے وہ خود نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ SHP آپریشن کو جو ہے وہ اوورآل انچارج جو ہے وہ بنایا گیا کہ تمام ڈویژنل ملتان میں 4 جو ہیں وہ ڈویژنل جو ہے وہ SPs ہیں، جن کو اپنے اپنے سرکل کا جو ہے وہ انچارج بھی لگایا گیا ہے، وہ اپنے علاقے کی سیکیورٹی جو ہے وہ بھی دیکھیں گے۔ اسی حوالے سے اگر جلوس اور مجالس کے حوالے سے بات کریں تو ملتان پولیس جو ہے وہ جلوس اور مجالس پر جو ہے وہ CCTV کیمرے جو ہے نصب کیے گئے ہیں، کسی بھی شخص کو جلوس اور مجالس میں جانے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔ واک تھرو گیٹ ہیں وہ بھی نصب کیے گئے ہیں، 3 لیئر سیکیورٹی کا اہتمام جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے کنٹرول روم جو ہے وہ بھی قائم کیا گیا ہے، جس میں بیٹھ کر CPO ملتان اور دیگر جو پولیس اہلکار افسران ہیں وہ وہاں بیٹھ کر سیکیورٹی کا معائنہ جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں۔ ملتان پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ محرم الحرام کے موقع پر مختلف امام بارگاہوں کے باہر جو ہے اور اندر جو ہے وہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ کسی بھی شخص کو جو ہے وہ بغیر چیک کیے جو ہے وہ اندر جانے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔ جی احمد، پولیس کی جانب سے تو آپ نے بتا دیا، ریسکیو کی جانب سے بھی بتایا گیا کہ کیا پلان جاری کیا گیا ہے محرم الحرام کے حوالے سے؟ جی بالکل، ملتان میں اگر ریسکیو حکام کے حوالے سے بات کریں تو ملتان شہر میں جو ہے وہ ریسکیو حکام نے بھی اپنا ڈیوٹی پلان جو ہے وہ محرم الحرام کے حوالے سے جاری کر دیا ہے۔ تقریباً 600 سے زائد جو ریسکیو اہلکار ہیں وہ بھی ملتان شہر کے مختلف مقامات پر جو ہے وہ ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ملتان شہر میں جو ریسکیو حکام ہیں وہ مختلف مقامات پر جو ہے ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں بھی ریسکیو حکام جو ہے وہ موقع پر موجود ہیں۔ کسی بھی شہری کو حادثے کی صورت میں جو ہے وہ ریسکیو 1122 کرنے کی جو ہے وہ ہیلپ لائن جو ہے ان کو فوری طور پر ڈائل کر کے جو ہے وہ ریسکیو سے فوری ہیلپ بھی لی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملتان شہر بھر میں سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریسکیو کام بھی کافی متحرک دکھائی دے رہا ہے۔
جی جی سیکیورٹی کے ساتھ ریسکیو حکام بھی متحرک دکھائی دے رہے ہیں. احمد خان ہمیں تمام صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرے تو بہت شکریہ آپ کا.